بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں اللہ کی ذات سے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، میں آپ کے سامنے کچھ سوالات رکھوں گی۔ نمبر 1، کیا کائنات ہمیشہ سے موجود ہے یا وقت کے ساتھ ساتھ پیدا کی گئی؟ نمبر 2، کیا بیماری صرف ظاہری اسباب سے پیدا ہوتی ہے یا اس میں مزاج اور نفسیاتی کیفیت بھی اہم کردار ادا کرتی ہے؟ نمبر 3، کیا مرض کی تشخیص صرف جسمانی علامات دیکھ کر ہونی چاہیے یا مریض کی مکمل تاریخ اور طرز زندگی بھی جاننی چاہیے؟ سوالات اصل میں میرے نہیں ہیں بلکہ مشہور و معروف فلسفی، ریاضی دان، کیمیا دان اور طبیعت کے ماہر ابو علی سینا کے ہیں۔ یعنی کہ ابن سینا کے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ابن سینا کے حوالے سے اہم معلومات فراہم کریں گے۔ ابو علی سینا کا مکمل نام علی الحسین علیہ السلام بن عبداللہ بن الحسن بن علی بن سینا ہے، جو دنیائے اسلام کے ممتاز طبیب اور فلسفی ہیں۔ آپ صفر 370 ہجری بمطابق 980 عیسوی کو فارس کے ایک چھوٹے سے گاؤں افشانہ میں پیدا ہوئے۔ جیسا کہ افشانہ کو آپ اس ویڈیو میں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ان کی والدہ اسی گاؤں سے تعلق رکھتی تھیں، جبکہ والد بلخ یعنی موجودہ افغانستان سے آئے تھے۔ بچپن میں ہی ان کے والدین بخارا یعنی موجودہ ازبکستان منتقل ہو گئے تھے، جہاں ان کے والد کو سلطان نوح بن منصور کے کچھ مالیاتی امور کی ادارت سونپی گئی۔ بخارا میں 10 سال کی عمر میں قرآن مکمل کیا اور فقہ، ادب، فلسفہ، طبی علوم کے حصول میں سرگرداں ہو گئے اور کمال حاصل کیا۔ ایک مرتبہ سلطان بخارا نوح بن منصور بیمار ہو گئے اور کسی حکیم کی دوائی کارگر ثابت نہ ہو رہی تھی۔ 18 سال کی عمر میں انہوں نے سلطان کے ایک ایسے مرض کا علاج کیا جس سے تمام متبع عاجز آ چکے تھے۔ ابن سینا جیسے کم عمر معروف طبیب کی دوائی سے سلطان صحت یاب ہو گئے۔ چنانچہ سلطان نے خوش ہو کر انعام کے طور پر انہیں ایک لائبریری کھول کر دی۔ 20 سال کی عمر تک وہ بخارا میں رہے اور پھر خوارزم چلے گئے، جہاں سے وہ مختلف علاقوں کا سفر کرتے ہوئے اصفہان میں علاء الدولہ کے دربار سے منسلک ہو گئے۔ ویورز، اگر ہم آپ سے ان کے نمایاں کارناموں کا ذکر کریں تو انہوں نے بہت سے اہم مسائل پر تحقیق کر کے ان کا حل نکالا۔ ان کی ایک کتاب القانون فی الطب ہے۔ یہ ایک عظیم طبی انسائکلوپیڈیا ہے جسے صدیوں تک یورپی و اسلامی جامعات میں نصاب کے طور پر پڑھایا گیا۔ اس میں انسانی جسم، مختلف بیماریوں، تشخیص اور علاج کی تفصیل موجود ہے۔ دماغ، دل، معدہ، جگر، گردے وغیرہ کی بیماریوں پر الگ الگ بحث کی ہے۔ خسرہ، چیچک، نزلہ، زکام اور دیگر بیماریوں کا علاج بھی بتایا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، زخموں، اس کے علاوہ ہڈیوں کے ٹوٹنے اور رسولیوں کے علاج کے بھی اصول بتائے ہیں۔ ابن سینا نے ارسطو اور افلاطون کے نظریات کو اسلامی فکر سے جوڑا۔ ان کی کتاب الشفاء فلسفہ، منطق، ریاضی اور طبیعیات پر ایک ضخیم انسائکلوپیڈیا ہے۔ انہوں نے عقل و وحی کے درمیان تعلق پر گہری بحث کی۔ اس کتاب میں آپ نے علم و فکر کے اصول وضع کیے، تعریف، قیاس اور استدلال پر بحث کی، فلسفے کو درست سمجھنے کے لیے منطق کو لازمی قرار دیا، وقت، حرکت، خلا اور کائنات کی ساخت پر گفتگو کی، عناصر اربع یعنی کہ ارتھ، ایئر، فائر، واٹر اور ان کی باہمی کیفیتوں کی بھی وضاحت کی۔ آپ نے ریاضی کو علم کی اساس یعنی بنیاد قرار دیا، ہندسہ اور حساب کے اصول بیان کیے۔
مادے کی خصوصیات، بخارات اور معدنیات پر تحقیق کی۔ آپ کے نظریات کی بنیاد پر ہی پوری سائنسدانوں نے تحقیق کی۔ اب وہ پہلے سائنسدان ہیں جنہوں نے ذہنی امراض اور ان کے علاج پر روشنی ڈالی۔ وہ انسانی ذہن کی قوت حافظت، تصور اور عقل کے بارے میں نظریات پیش کرتے ہیں۔ آپ نے جڑی بوٹیوں اور ادویات کے استعمال میں مہارت حاصل کی۔ انہوں نے مختلف بیماریوں کے لیے نسخے ترتیب دیے جنہیں بعد کے ادباء نے بھی اپنایا۔ تو ناظرین کرام، کیسی لگی آپ کو ابن سینا کے بارے میں اہم معلومات؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ شروع میں نے کچھ سوالات آپ کے سامنے پیش کیے تھے، تو لازم ہے کہ ابن سینا نے ان سوالات کے جو جوابات پیش کیے وہ بھی آپ سے ضرور شیئر کیے جائیں۔ آپ نے بتایا کہ کائنات کی تخلیق سے متعلق کائنات ازلی نہیں، یعنی کہ اللہ کی تخلیق کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے اس بات کو اہم جانا کہ بیماری میں نفسیات بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسی بنا پر آپ نے نفسیاتی علاج کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے تفصیلی معائنہ، نبض دیکھنے اور مکمل سوال و جواب کو تشخیص کا لازمی حصہ قرار دیا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔